میرے تمام دیکھنے والے ناظرین کو عید قیامت المسیح بہت بہت مبارک ہو۔ خداوند سے دعا کرتے ہیں کہ یہ عید آپ سب کی زندگی میں بہت ساری خوشیوں کو لے کر آئے، بہت خوبصورت تبدیلیوں کو لے کر آئے اور بہت زیادہ پازیٹیو سوچ آپ سب کی زندگی میں، آپ کے خاندان میں کام کرنے والی ہو۔ خداوند کا شکر کرتی ہوں کہ خدا نے پھر سے موقع دیا کہ آپ کے ساتھ ایک اور تہوار سیلیبریٹ کر سکیں اور کچھ سیکھ سکیں، وہ بھی کلام مقدس میں سے۔ اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، میں چاہوں گی کہ اپنے خاص اسپیکرز کو ویلکم کرتی ہوں۔ پاسٹر غزالہ شفیق کو ویلکم کرتے ہیں۔ سسٹر تھینک یو سو مچ کہ آج کے اس خوبصورت موقع پر جو ہم سیلیبریٹ کریں، آپ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ تھینک یو شہانہ، عید قیامت المسیح آپ کو بھی اور تمام ساتھیوں کو مبارک ہو۔ اسی کے ساتھ سسٹر ڈولینا کو بھی ویلکم کرتے ہیں۔ سسٹر، آپ کو اور آپ کی فیملی کو بھی بہت بہت یہ عید مبارک ہو اور شکر گزاری کرتے ہیں کہ آج آپ ہمارے ساتھ اسے سیلیبریٹ کرنے کے لیے موجود ہیں۔ تھینک یو سو مچ شہانہ باجی، اور میں خداوند میں خوش ہوں کہ مسیح یسوع جی اٹھا ہے اور وہ قبر جو ہے خالی ہے۔ وہ اس چیز کی نشاندہی ہے کہ وہ اپنے کہنے کے موافق جو ہے گیا بھی ہے اور دوبارہ آئے گا بھی، تاکہ کنیسیا کو اپنے ساتھ لے کر جائے۔ آمین۔ تھینک یو سو مچ۔ ناظرین، پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں اور آج جو ہم گفتگو کرنے کو ہیں، جس طرح سے آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارا جو بیسک پوائنٹ ہوتا ہے، بیسک گفتگو ہوتی ہے، کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنی خواتین کو، اپنی لیڈیز کو، اپنی بہنوں کو، ماؤں کو اور ان تمام خادمین کو جو خدا کی خدمت کرنا چاہتی ہیں اور کسی نہ کسی طرح سے انہیں موٹیویٹ کر سکیں، انہیں دلاسا تسلی دے سکیں، تاکہ وہ جو ہے خدمت میں ہمیشہ آگے بڑھتی رہیں۔ آج بھی ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے خواتین کے حوالے سے ہی ہے، اور ہم نے اسے نام دیا ہے کہ نئے عہد کی خواتین۔ تو میں چاہوں گی پاسٹر غزالہ شفیق سے کہ سسٹر مجھے بتائیں کہ کیا چیزیں ہیں جو نئے عہد کی خواتین کو پرانے عہد کی خواتین سے مختلف بناتی ہیں؟ نئے عہد کی خواتین، یہ 3 خواتین تو بیٹھی ہیں آپ کے سامنے۔ یقیناً یہ نئے عہد کی جو خواتین ہیں وہ زیادہ بااختیار ہیں۔ اپرچونٹی سب سے زیادہ تو میں کہوں گی بااختیار تو اولڈ ٹیسٹامنٹ کی بھی خاتون مجھے اتنی ہی نظر آتی ہے جو نیو ٹیسٹامنٹ کی، لیکن میں یہ کہوں گی کہ جو اگر بالکل پریزنٹ زمانے کی بات کی جائے، جس میں میں اور آپ موجود ہیں، ہمارے پاس اپرچونٹیز زیادہ ہیں، ہمارے پاس ہمارے اوپر ریسپانسبلٹیز زیادہ ہیں۔ اور اس زمانے میں شاید ترقی اتنی نہیں تھی، سوشل میڈیا نہیں تھا، نالج کی اتنی بہتات نہیں تھی، بدعتیں اتنی نہیں تھیں، اور جو فیلسیز وہ اتنی نہیں تھی۔ تو اس وقت جو نئے عہد کی خواتین ہیں ان کو بڑی ذمہ داریوں کا بھی سامنا ہے، اور بڑے چیلنجز کے ساتھ ان کو ایمان کو قائم رکھنا ہے، اور اس ایمان پر قائم رہتے ہوئے اس کو دوسروں تک ٹرانسفر بھی کرنا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ نئے عہد کی خاتون کو اور زیادہ حکمت، دانائی، فہم، جرأت، دلیری، حوصلہ اور ایمان کی ضرورت ہے۔ سسٹر، میں چاہوں گی اس بات کو بھی ضرور بتائیں کہ کیا آج کی خواتین زیادہ آزاد ہیں یا با اختیار ہیں بنسبت پرانے عہد کی خواتین کے؟ دیکھیں، کلام خدا میں، اناجیل میں عورت مجھے بہت آزاد نظر آتی ہے۔ وہ ہر قدم پر ہمیں بہت ایکٹیو، اور خاص طور پر جو الہی مشن کی تکمیل کے اندر خواتین مجھے بہت پرجوش نظر آتی ہیں۔ اس کا جو تصدیق ہمیں فلپیوں 4 باب اور اس کی پہلی اگر 2 اور 3 آیت اگر آپ پڑھیں تو رسول خود ان کی خدمت کا اقرار کر رہی ہیں، اور نہ صرف ان کی خدمت کا اقرار کر رہے ہیں بلکہ یہاں تک کہہ رہی ہیں کہ خوشخبری پھیلانے میں انہوں نے بھائیوں کے ساتھ سخت جان فشانی کی، اور ان کے نام کتاب حیات میں لکھے ہوئے ہیں۔ یہ ضرور تلاوت کیجئے خواتین کے لیے۔ جی، یہاں پہ لکھا ہے، میں یودیا کو بھی نصیحت کرتا ہوں اور سنتخی کو بھی کہ وہ خداوند میں یکدل رہیں، اور اے سچے ہم خدمت، تجھ سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ تو ان عورتوں کی مدد کر، کیونکہ انہوں نے میرے ساتھ خوشخبری پھیلانے میں کلمنس اور میرے ان باقی ہم خدمتوں سمیت جانفشانی کی جن کے نام کتاب حیات میں درج ہیں۔ آمین۔ دیکھیں، یہاں پر سب مردوں کا ذکر ہے،
اور 2 عورتیں ہیں، اور وہ لکھا ہے کہ انہوں نے اپنی جان لڑا دی ہے خوشخبری پھیلانے میں. لیکن اور اس کا اقرار اگر رومیو اور اس کا 16واں باب اور اس کی پہلی آیت بھی دیکھیں تو وہاں پر بھی کلیسیا میں ان خواتین کا ذکر کیا گیا ہے جو کہ وہاں کی خادمائیں تھیں، اور 8 خواتین کا ہمیں اسی چیپٹر میں ذکر مل جاتا ہے. تو وہاں مجھے عورت جو ہے وہ زیادہ ایکٹیو نظر آ رہی ہے، ایمان میں بھری ہوئی نظر آ رہی ہے اور ذمہ دار نظر آ رہی ہے، جبکہ آج کی خواتین جو ہیں وہ مجھے جو ان کی ذمہ داری نظر آ رہی ہے وہ بچے پیدا کرنے میں، روٹی آٹے پکانے میں، اور گھر کی 4 دیواری کے اندر محدود انہوں نے اپنے آپ کو کر لیا ہے. آئی ڈونٹ نو کیا ریزن ہے، اس پہ میں آگے چل کے ضرور بات کروں گی. مجھے تو پتا ہے ریزن کیا ہے، لیکن دنیا کے سامنے چیلنج رکھوں گی کہ کیوں وہ خواتین، جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں ابتدائی کلیسیا اور جیسے جیسے کلیسیا بڑھتی گئی ہے، مرد شہیدوں کا تو ذکر ہوتا ہے، اتنی بے شمار خواتین جنہوں نے انجیل کی خاطر شہادت نوش کر لی، ان کے بیٹوں کو ان کے سامنے شہید کر دیا گیا، لیکن انہوں نے ایمان کو گیو اپ نہیں کیا. اس ایمان کا اظہار کرتی ہوئی خواتین آج دنیا میں بہت کم نظر آتی ہیں. یہاں پر میں ابھی جب آپ گفتگو کر رہی تھی کہ بہت ساری خواتین ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو گھروں میں محدود کر لیا ہے اور بچے پیدا کرنا اور بس صرف وہی ذمہ داریاں، تو میرے وہ ناظرین جو ہم تینوں کو یہاں پر دیکھ رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے یہ بھی تو بیٹی ہیں، تو ہم اپنی نہیں بلکہ ان بہنوں بیٹیوں کی بات کریں، اور شاید ایسی بہنیں بیٹیاں آپ کے گھر میں بھی موجود ہوں. تو پلیز اگر آپ کو اس پروگرام سے کہیں بھی لگتا ہے کہ ان کو انکریج کرنے کی ضرورت ہے، یا ان میں یہ کوالٹی ہے، یا خدا نے ان کو یہ توڑا دیا ہے کہ وہ خدمت کر سکیں، تو ضرور ان کو انکریج کریں، اور گھر کی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ جو خدا نے ان کے سپرد ذمہ داری کی ہے اس کو پورا کرنے میں ان کو ضرور سپورٹ کریں. سسٹر میں چاہوں گی کہ آپ ضرور اس بات کو بھی شیئر کریں کہ یسوع مسیح کے جی اٹھنے سے خواتین کا اسٹیٹس کیسے بلند ہوتا ہے، اس کو آپ کیسے ریلیٹ کرتی ہیں؟ ہاں، یہ بڑی خوبصورت بات ہے. یسوع کسی کی زندگی میں آ جائے اور کوئی ہلچل نہ ہو اور اس کا سٹیٹس جو ہے وہ لو ہی رہ جائے، تو پھر تو یسوع یا تو صحیح سے ویلکم کیا ہی نہیں گیا، اسے دعوت ہی نہیں دی گئی، یا جو ہے کہیں کہیں خوف، خطرات، خدشات ہیں. مسیح یسوع جب خواتین، ہم عہد عتیق کی خواتین پر غور کریں تو بڑی کمال کی جو ہے ہمیں خواتین نظر آتی ہیں. ہمیں آستر نظر آتی ہے، ہمیں دبورہ نظر آتی ہے، ہمیں حنا نظر آتی ہے، ہمیں مریم جو موسیٰ کی بہن ہے وہ نظر آتی ہے، اور ہمیں بڑی ایکٹیو اور انرجیٹک خواتین جو ہے وہ عہد عتیق میں بھی نظر آتی ہیں. لیکن عہد جدید پر جب ہم غور کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ خواتین جو عہد عتیق میں تھی ان کا سٹینڈرڈ اور بھی زیادہ عہد جدید میں ہمیں ریزڈ ملتا ہے، اور بھی زیادہ ہمیں ایمان افروز گفتگو کرنے والی، خداون کی خدمت کرنے والی، بھاگ بھاگ کر جو ہے خداون کے شانہ بشانہ چلنے والی خواتین ہمیں دکھائی دیتی ہیں. اگر ہم اس بات پر غور کریں کہ ان کا سٹیٹس بلند کیسے ہوا، تو ہمیں پہلے اس سٹیٹس پر بھی غور کرنا پڑے گا کہ ان کا سٹیٹس تھا کیا پہلے. تو یہودی ربان جو ہے وہ خواتین کی گواہی کو قبول نہیں کرتے تھے، اور یسوع مسیح کی جب مصلوبیت ہوئی ہے اور یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے، تو اس نے عورتوں کو کہا جاؤ اور یہ نوید جا کر جو ہے میرے بھائیوں کو دو. تو یسوع مسیح نے جو ہے خواتین کو، جو کمزور تھی، جن کو اتنا زیادہ ویلیو نہیں کیا جاتا تھا، خداوند نے یہ اہم ترین ذمہ داری انہی کے کاندھوں پر ڈالی کہ وہی جا کر جو ہے اس بات کا اظہار کریں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تمثیل میں جو ہے کوئی ذکر نہیں ہوتا. یہودی ربان جو ہے وہ اپنی تمثیلوں میں خواتین کا جو ہے وہ ذکر نہیں کرتا تھا. یہودی لوگ جو ہے وہ شکر گزاری کرتے ہیں، خداوند تو نے ہمیں عورت نہیں بنایا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ خداوند کی کریشن ہے، اور خداوند نے صرف آدم ہی کو اپنی صورت اور شبیہ پر نہیں بنایا تھا، ٹھیک ہے، عورت بھی جو ہے ہم انسان بناتے ہیں، تو آدم سے ہی ہوا نکالی گئی ہے، تو ہوا جو ہے وہ خداوند کی صورت اور شبیہ پر ہے،
اور ہوا کو خداوند مکمل طور سے استعمال کرنا جانتا ہے، اور جتنی خواتین اپنے آپ کو سرنڈر کرتی ہیں خداوند ان کو کمال طریقے سے استعمال کرتا ہے۔ ہم شکر گزار ہیں کہ ہماری خواتین جو ہے وہ آج کے دور میں بھی جو ہے آواز بنتی ہیں، جیسے پاسٹر غزالہ شفیق، اور کتنے جو ہے ہمارے مسیحی لوگ ہیں، پاسٹر وکی کے واقعے سے آپ واقف ہیں، تو کسی جگہ پر کسی عورت کا کھڑا ہونا جہاں مرد حضرات جو ہے، جہاں خادمین جو ہے وہ بیک سٹیج ہے، بیہائنڈ دا سٹیج ہے، وومن لیڈ کرتی ہے، تو جس کے پاس کالنگ ہے، جس کے پاس بلاہٹ ہے، جس کے پاس بوجھ ہے، تو اسے خداوند یسوع مسیح دلیر بھی کرتا ہے، اسے اکوپ بھی کرتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہودی لوگ جو ہے وہ جو یہودی ربان ہیں وہ عورتوں کو وہ کسی ایک تو تمثیل میں نہیں کہیں پر ذکر کرتے تھے۔ یسوع مسیح نے جتنی بھی تمثیل کی اس میں ایک میجر پورشن ہے جس میں اس نے خواتین کا ذکر کیا ہے۔ پھر 30 کے قریب جو ہے وہ معجزات کا ذکر ہے، جس میں 10 جو ہے وہ انہی خواتین کے ہیں جن کو خداوند یسوع مسیح نے ہیل کیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح جو ہے وہ خواتین کو ویلیو کرتے ہیں اور ان کو جو ہے ریگارڈ کرتے ہیں۔ بائبل مقدس میں نئے عہد نامے میں اگر ہم جو ہے پڑھیں تو ہمیں وہاں پر 4 خواتین تو سیدھی سیدھی جو ہے مسیح کے نسب نامے میں نظر آتی ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یورپ میں جو منسٹری کا آغاز ہوا تو لدیا جو کرمس بیچنے والی تھی اس کے دل کو خداوند نے کھولا، اور پھر اس نے اپنے گھر کے دروازے کھولے پولس رسول کے لیے، اور اس نے کہا کہ اگر تو مجھے جو ہے خداوند کی بندی سمجھتے ہو، تو اس نے مجبور کیا۔ تو جو خداوند کی محبت سے بھرے ہوئی خواتین ہوتی ہیں وہ خداوند کے لوگوں کو ویلکم کرتی ہیں، اور وہ جو ہے ان کو اپریشیٹ کرتی ہیں کیونکہ ان میں ان کو مسیح یسوع نظر آتا ہے۔ نہ صرف یہ، اگر ہم پرسکلا اور اکویلا پر غور کریں تو پولس رسول ان کی تعریف کرتا ہے اور وہ کہتا ہے انہوں نے میری جان کی خاطر اپنا سر دے رکھا ہے۔ تو پرسکلا جو ہے وہ ایک خاتون ہے جو اپنے شوہر کے شانہ بشانہ جو ہے وہ کام کر رہی ہے، اور اس نے اپنا سر جو ہے وہ دے رکھا ہے خدمت کے لیے۔ پھر جیسے ذکر کیا گیا ہے یہودیا اور سنتخے کا، پھر جو ہے کنخریا کی کلیسیا میں فیبے ہے جس کی تعریف کی گئی ہے، اور مختلف بہنیں ہیں جو نئے عہد نامے میں ہمیں ملتی ہیں جن کا سٹیٹس ہی بدل گیا ہے، جن کا ایٹیٹیوڈ ہی مسیح نے بدل دیا ہے۔ گاسپل کمپلیٹ نہیں ہوتی، فل گاسپل کا ریولیشن انہیں مل گیا ہے، مسیح کی نجات سے لے کر مسیح کے جی اٹھنے کا ریولیشن مل گیا ہے، اور مسیح کے جی اٹھنے کی منادی کا اہم ترین کام ان کے ذمہ لگا دیا گیا ہے کہ جاؤ اور بھائیوں کو خبر دو۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عورتیں جن کو بہترین جو ہے آپ کہہ لو سائنسدان بھی جو ہے جن کو بڑی دنیا واہ کرتی ہے، ڈاروین جو ایوولوشن تھیوری کے طور پر جس نے دی ہے اس کے اعتبار سے جانا جاتا ہے، نیچرلسٹ تھا اس کے اعتبار سے مشہور ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ عورتیں جو ہے وہ حقیر ہیں، کمتر ہیں، بچکانہ ذہن کی مالک ہیں اور مٹیریلسٹک ہیں، مادی ہیں۔ تو ہم دیکھیں کہ نہ صرف یہودی بلکہ 19ویں صدی میں اور اس سے قبل بھی بہت سارے جو انٹلیکچوئل لوگ تھے جنہوں نے بہت ساری تھیوریز دی ہیں، جنہوں نے بہت سارے کانسیپٹس دیے ہیں، وہ بھی عورتوں کو جو ہے وہ لیس ایوالو سمجھتے تھے اور ان کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتے تھے۔ یہ مسیح یسوع ہی ہے جس نے جو ہے ریکگنائز کیا ہے عورتوں کو، کیونکہ اس نے وہی بنانے والا ہے اور وہی کریٹر ہے، اور جب اس کے ساتھ جو ہے جس بھی عورت کا واسطہ ہوا ہے وہ سامری عورت کے پاس گیا اور لکھا ہے کہ اسے سامریہ سے ہو کر جانا ضرور تھا، جسٹ فار ون سول ہی وینٹ دیر، اور پھر وہ سامری عورت جو ہے وہ پورے کے پورے گاؤں کو اکٹھا کر کے لے آتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عورتوں کے اندر جو پیشن، جو انرجی، جو خدا خوفی ہے وہ مسیح کے انکاؤنٹر کے بعد، مسیح میں آنے کے بعد، مسیح کو پہچاننے کے بعد، گو کہ انہوں نے مسیح کے ساتھ خدمت کی ہو یا مسیح کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد جو ہے ان تک کسی نہ کسی اعتبار سے جو انجیل کا پیغام پہنچا، تو انہوں نے اپنے مٹکے وہیں کے وہیں چھوڑ دیے، انہوں نے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا کر جو ہے وہ مسیح کی طرف ہو لی۔ تو یہ بڑی اعزاز کی بات ہے، یہ بڑی آنر کی بات ہے میرے لیے اور آپ کے لیے کہ ہم زندہ خدا کی بیٹیاں ہیں، اور یہ صرف اسی لیے ممکن ہوا کیونکہ یسوع مسیح نے ہمارے گناہوں کی خاطر صلیب پر جان دی ہے۔ سسٹر میں چاہوں گی کہ آپ اس بات کو ضرور بتائیں، جس طرح سے ابھی سسٹر ڈولینا نے بہت ساری خواتین کا ذکر کیا کہ
انہیں خدا نے استعمال کیا، اور آج کی بھی خواتین ہیں جس میں ایک رول ماڈل آپ بھی بیٹھی ہوئی ہمارے سامنے۔ اس کے ساتھ ہمیں ایک اعتراض بھی ملتا ہے سسٹر، پہلا کرنتھیوں 14 باب میں، تو آپ کس طرح سے اس کو پھر ریلیٹ کرتی ہیں؟ کیونکہ یہی کہا جاتا ہے کہ عورت جو ہے وہ مجمع میں خاموش رہے، اسے مطلب کلام کے تھرو اس کو خاموش کرانے کی کوشش کی جاتی ہے، تو اس کا کرائٹیریا ضرور کلیئر کریں۔ شاہانہ، یہ بہت اچھا آپ نے سوال اٹھایا ہے، جو شروع میں بھی میں نے جس طرف نشاندہی کی تھی کہ مجھے معلوم ہے کہ کیا وجہ ہے کہ خواتین محدود ہو گئی ہیں گھر کی چار دیواری کے اندر، بالخصوص جو مسیحی خواتین ہیں ان کو کیوں آگے بڑھنے کا موقع نہیں دیا جاتا۔ ایکسیپشنل ہیں، جیسے اگر ہم تینوں بیٹھے ہیں تو یہ ایکسیپشنز ہیں۔ جنرلی کلیسیا کے اندر عورت کو ڈسکریج کیا جاتا ہے، اور یہی حوالہ جو کہ پہلا کرنتھیوں اور اس کا 14واں باب اور اس کی 34ویں 35ویں آیت مبارکہ کہ عورت کلیسیا کے مجمع میں خاموش رہے، اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اور کیونکہ تحقیق کا رجحان نہیں ہے اور بس سنی سنائی باتیں ہیں، اور یہاں پر جس عورت کی بات کی گئی، بلکہ میں چاہوں گی کہ یہ تلاوت کر دیجئے آپ تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ یہاں بات کیا ہو رہی ہے۔ کیا کوئی تضاد ہے تعلیم میں بائبل مقدس کی، یا رسولوں کی تعلیم میں کوئی تضاد ہے؟ یہاں لکھا ہے عورتیں کلیسیا کی مجمع میں خاموش رہیں کیونکہ انہیں بولنے کا حکم نہیں، بلکہ تابع رہیں جیسا توریت میں بھی لکھا ہے، اور اگر کچھ سیکھنا چاہیں تو گھر میں اپنے اپنے شوہر سے پوچھیں، کیونکہ عورت کا کلیسیا کی مجمع میں بولنا شرم کی بات ہے۔ شکریہ۔ یہ حوالہ میں نے اس لیے پڑھایا تاکہ لوگ کچھ کہتے ہیں کہ عورت کو خاموش رہنے کا حکم ہے۔ یہ جو بات کی جا رہی ہے، جو اوریجنل لینگویج ہے، اس میں بیوی کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے، میاں بیوی کی بات ہو رہی ہے۔ یہاں عام جو عورتیں جیسے ہم خواتین ہیں، عام خواتین، اس کی بات نہیں ہو رہی۔ یہ میاں بیوی کا جو ایک آرڈر گھرانے کا مقرر کیا گیا ہے کہ ہسبینڈ جو ہے وہ سربراہ ہے اور بیوی کو کہا گیا اس کے تابع رہے، کیونکہ جس زمانے میں یہ کرنتھس کی کلیسیا کو یہ خط لکھا گیا، وہاں پر جب مسیحیت فروغ پائی ہے تو وہاں پر اس وقت کافی عجیب و غریب قسم کے غیر اقوام کے جو مذہبی عقائد تھے، مذہبی رسومات تھیں، وہ ایسی تھی کہ جو ان کی مقدس، غیر اقوام کی جو مقدس جگہ ہوتی تھی، وہاں پر عورت بیٹھی ہوتی تھی اور اس کو پروسٹیٹیوشن کے لیے لے جایا جاتا تھا، اور پروسٹیٹیوشن یعنی جسم فروشی ان کے عقائد کے مطابق ایک مقدس رسم تھی۔ تو ایسے ماحول میں جب کلیسیا نے جنم لیا ہے تو رسول جو ہیں وہ خاص طور پر اس بات کے لیے کانشیس ہے، اس بات کے لیے آگاہ ہے کہ یہاں پر عورت کا جو امیج ہے، جو مسیحی عورت کا امیج یا مسیحی خاتون کا جو امیج ہے، وہ خراب نہیں ہونا چاہیے، کہ یہاں پر عورتیں بڑھ بڑھ کے آگے نہ آئیں۔ انہیں یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ نے کچھ سیکھنا ہے تو اپنے اپنے گھر میں اپنے ہسبینڈ سے سیکھیں، یہ عام خواتین کی بات نہیں، کیونکہ پولس رسول ہی یہاں پر بھی بات کر رہی ہیں، اور پھر رومیو کے صحیفہ میں وہ بار بار خواتین کی خدمت کو ایڈیفائی کرتے ہیں اور اس کو ایکنالج کیا جاتا ہے۔ تو یہ دو باتیں نہیں ہو سکتی، یہ بالکل فرق بات ہے، گھر کی بات ہے، میاں بیوی کی بات ہے۔ لیکن آج کیا ہوتا ہے، میرے ساتھ خود یہ ہوا، کیونکہ چرچ آف پاکستان میں پہلی خاتون تھی جس کو ایم ڈیو کی اجازت دی گئی تھی۔ 3rd ایئر میں جب تھیسس لکھنا ہوتا ہے تو پرنسپل صاحب نے پہلا یہی صحیفہ کھول کے، یہ آیات کھول کر میرے آگے رکھی کہ غزالہ آپ یہاں کیا کرنے آ گئی ہیں، یہاں تو عورت کو خاموش رہنے کا حکم دیا گیا۔ تو پھر میں نے اسی پر تحقیق کی تھی کہ اسلام میں اور بائبل میں جو عورت کا رتبہ ہے، مقام ہے، اس کے اوپر میں نے تھیسس لکھا تھا۔ تو بائبل مقدس، چاہے وہ اولڈ ٹیسٹامنٹ ہے چاہے وہ نیو ٹیسٹامنٹ ہے، یہ دونوں عورت کو بالکل بااختیار بناتا ہے۔ یہ جو اعتراض زیادہ تر ہمارے اپنے مسیحی لوگ اٹھاتے ہیں، کیونکہ میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے، آج بھی مرد عورت کو اسی طریقے سے دیکھتا ہے کہ یہ گھر کے اندر محدود رہے، یہ باہر نکل کر
उस तरीके से बाख्तियार ना हो, हम घर जाएं तो ये बिल्कुल एक स्लेव की तरह हमें जो है हर चीज़ करके देने वाली हो, क्योंकि वो अपनी भी जिम्मेदारियाँ बिल्कुल औरत पे डाल देती है। औरत अगर काम भी कर रही है, जॉब भी कर रही है, फिर भी उसको ये समझा जाता है कि घर की सारी जिम्मेदारियाँ उसने करनी है। तो इसी तरीके से चर्चिज़ के अंदर भी, कलीसियाओं के अंदर भी ख़वातीन को कमज़ोर इसीलिए रखा जाता है कि इन जो मर्द हजरात है वो अपनी हाकमियत को या अपने जो असर रसूख को वो महदूद नहीं करना चाहते। तो इसका कतन ताल्लुक औरत की खिदमत से नहीं, औरत के मकाम और रुतबा से नहीं। ये एतराज़ मसीहों से किया जाता है। इसके साथ साथ एक और एतराज़ आता है जो कि गैर अक़वाम वाले करते हैं, वो भी इस हवाले को इस्तेमाल करती हैं, लेकिन बहुत कम। ये हवाला मसीही ख़वातीन की खिदमत को महदूद करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक और एतराज़ है वो जो मत्ती की इंजील मुकद्दसा में और दूसरी अनाजील में भी हमें मिलता है कि एक कनानी औरत जब मसीह के पास आती है, वो अपनी बेटी की शफा के लिए आती है, तो उसको भी लेकर जो गैर अक़वाम वाले भी एतराज़ करते हैं कि यसु मसीह ने जो औरत को तो धुतकार दिया, औरत को तो इतने बुरे अल्फाज इस्तेमाल किए। मैं चाहूँगी वो हवाला भी आप तलावत कर दें ताकि लोगों को जो मिसकंसेप्शंस हैं औरत की खिदमत से मुतालिक उसको रिजॉल्व करने में आज ये ईद क़यामतुल मसीह का जो ख़ास प्रोग्राम है वो अगर हेल्प कर दे तो हमारी बड़ी खुशकिस्मती होगी। जी, यहाँ पे लिखा है, फिर यसु वहाँ से निकलकर सूर और सैदा के इलाके को रवाना हुआ, और देखो एक कनानी औरत उन सरहदों से निकली और पुकार कर कहने लगी, ऐ खुदावंद इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, एक बदरू मेरी बेटी को बहुत सताती है। मगर उसने उसे कुछ जवाब न दिया, और उसके शागिर्दों ने पास आकर उससे ये अर्ज़ की कि उसे रुखसत कर दे, क्योंकि वो हमारे पीछे चिल्लाती है। उसने जवाब में कहा कि मैं इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के सिवा और किसी के पास नहीं भेजा गया। मगर उसने आकर उसे सजदा किया और कहा, ऐ खुदावन मेरी मदद कर। उसने जवाब में कहा, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं। उसने कहा, हाँ खुदावन, क्योंकि कुत्ते भी उन टुकड़ों में से खाते हैं जो उनके मालिकों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने जवाब में उससे कहा, ऐ औरत, तेरा ईमान बहुत बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी ने उसी घड़ी शिफा पाई। आमीन। अच्छा, ये एतराज़ ज़्यादातर गैर अक़वाम की तरफ से आता है कि एक औरत को इतना सख्त अल्फाज यसु मसीह ने इस्तेमाल किए कि वो शफा मांग रही है, और यसु मसीह ने कहा कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना, और उसे कुत्ते के बराबर गर्दाना गया। जबकि पूरे इसका तो एक मिशन पर्सपेक्टिव है, एक पूरी तालीम है। लेकिन मैं छोटी सी बात करूँगी, ये ईमानदार औरत नहीं है, एक कनानी औरत है। लेकिन इसका क्लाइमैक्स क्या हुआ? क्योंकि यसु मसीह ने इतनी सख्त बातें इसलिए की थी कि ये सुनकर आई थी, उसने उसके कानों तक जीसस क्राइस्ट की कुदरत, इख्तियार, मौजज़ात का बयान पहुंचा था, और वो सुनते हुए अपनी बेटी की शफा को लेने आई थी। तो यसु मसीह उसका ईमान चेक कर रहे थे, क्योंकि जब आपको गुस्सा आता है तो आप जो कुछ अंदर होता है वो बोल देते हैं। तो इतने सख्त अल्फाज यसु मसीह ने इसीलिए इस्तेमाल किए थे कि इसका ईमान सरसरी तो नहीं, लेकिन जब वो इतनी सख्त बातें सुनकर भी क्या करती है, सजदा करती है यसु मसीह को। और फिर यसु मसीह क्या कहते हैं, उसके ईमान की तारीफ करते हैं, क्योंकि वो ईमान ही था जो अंदर से उसका निकलवाना चाहते थे जीसस क्राइस्ट। और उसके ईमान की तारीफ होती है कि तेरा ईमान बहुत बड़ा है, कि कोई चीज़ भी तुझे उस ईमान से नहीं हटा सकती, और उसी घड़ी उसकी बेटी भी शफा पा जाती है। तो यसु मसीह का जो रवैया था ख़वातीन के साथ, वो बहुत ही गहरे मानी रखता था। वो जो 12 साल से औरत हर तरफ से दुख उठा चुकी थी, नापाक समझी जा रही थी, उसको भी यसु मसीह ने कहा, जा बेटी, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। बेटी कहा, बड़ी इज्जत से उन्हें बुलाया, उनके सिजदों को कबूल किया। और आखिर में तो जब यसु मसीह जी उठे हैं
تو آسمان کے فرشتے بھی عورتوں کو کہتی ہے جاؤ جا کر دنیا کو بتا دو مسیحا جی اٹھا ہے۔ آپ کا سوال بھی یہ تھا کہ عورتوں کو کہا کہ جاؤ بھائیوں کو خوشخبری سنا دو، تو ذمہ داری کیونکہ جی اٹھے مسیحا کا پہلا دیدار عورتوں نے کیا، ان کو سجدہ عورتوں نے کیا، ان کو اے ربی اپنا خداوند عورتوں نے مانا، اور عورتیں ہی تھیں جو جی اٹھے مسیحا کی اس اچھی بات کو، اس خوشخبری کو، اس گریٹ نیوز کو لے کر بھائیوں تک پہنچی ہے، لوگوں تک پہنچی ہے، شہر میں پہنچی ہے۔ تو عورت کو یسوع مسیح نے، آسمان کے فرشتے نے، خدا نے خود بااختیار بنایا ہے اور ذمہ داری دی ہے کہ وہ انجیل کی منادی کا کام قوموں، قبیلوں اور امتوں کے درمیان کرے۔ سسٹر میں چاہوں گی کہ ہمارے پاس وقت بالکل اختتام کی طرف ہے، مگر میں چاہوں گی کہ آپ بھی ضرور اس بارے میں کچھ کہیں۔ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ایک خاص پوائنٹ کی طرف نشاندہی کی گئی ہے کہ تحقیق کی جائے۔ بیریا کی کلیسیا کی بابت اعمال کی کتاب میں ذکر ہے کہ وہ لوگ تحقیق کرتے تھے، تو کانٹیکسٹ کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یونانی ورڈ جو خواتین کے لیے، عورتوں کے لیے کرنتھس کی کلیسیا میں استعمال ہوا ہے وہ ہے گیونے، اور گیونے کا مطلب ہے عورتیں، وہاں پر بیویوں کے کانٹیکس میں یوز ہوا ہے۔ اور جو خواتین آتی تھی غیر اقوام سے آئی تھی، تو وہاں پر جو ہے پروسٹیٹیوشن بھی ہمیں ملتا ہے، اور غیر اقوام کی تربیت اور ان کے طور طریقے فرق تھے، تو وہاں پر عبادت کے ڈیکورم کو وہ خراب کرتی تھی، وہ کھڑی ہو جاتی تھی اور اسی ٹائم جو ہے بولنا شروع کر دیتی۔ تو صرف اس خاص ایلیمنٹ کی، اس خاص دور میں اس خاص گروپ کی جو ہے وہ ممانعت کی گئی ہے، ان کو منع کیا گیا ہے۔ جبکہ بائبل میں ہم دیکھیں یسوع مسیح خود اپنے جی اٹھنے کے بعد خواتین کو کہتا ہے کہ جاؤ اور یہ خبر جو ہے بھائیوں کو دو، اور ایک بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ بھائیوں نے یقین نہ کیا۔ آپ دیکھو کہ کیونکہ یہودی کانٹیکسٹ میں خواتین کے بولنے کو حقیر سمجھا جاتا تھا، تو مسیح نے جو ہے لیول فرق کر دیا، اسٹیٹس فرق کر دیا ہے، تو کلام مقدس کی جگالی کرنے کی ضرورت ہے، اس کے معنوں کو کھوج کے ریئل کانٹیکسٹ میں اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ واقعی میں چاہتے ہیں کہ آپ کی روح توانا ہو اور آپ روحانی طور پر صحت مند ہو، تو جسم کی جب ہم پرواہ کرتے ہیں تو ہم 3 وقت سے خوراک مہیا کرتے ہیں، پرووائڈ کرتے ہیں تاکہ جسم ہمارا صحت مند ہو۔ تو اگر روح کی پرواہ نہیں کی اور روح آپ کی فیبل ہے، کمزور ہے، تو یقیناً ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کلام کی جگالی کریں۔ پھر آپ بھلے مرد ہوں یا پھر آپ بھلے عورت ہوں، آپ خداوند کی حضوری میں اور اس کے مسا میں بہت اچھے طریقے سے اس کے طفیل استعمال ہو سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ سسٹر، تھینک یو سو مچ۔ ناظرین، میں تو خداوند کا شکر ادا کرتی ہوں کہ میں نئے عہد کی خواتین میں شامل ہوں، اور خداوند کا شکر کرتی ہوں کہ یسوع مسیح نے ہمیں بہت زور آوری دی ہے، ہمیں حکمت دی ہے اور ہمیں مکمل بنایا ہے، اور اس وقت آپ کے سامنے ہم سب بیٹھے ہیں جو کہ خدمت بھی کرتے ہیں، اپنے گھر کو بھی دیکھتے ہیں، اور ہمیں ہماری فیملی کی طرف سے بھی سپورٹ ہے۔ ان لوگوں سے ریکویسٹ ہے جو شاید سمجھتے تو ہیں کہ عورتوں کو خدمت کرنے کی ضرورت ہے، ان کی فیملی کی خواتین کو خدمت کی ضرورت ہے، مگر شاید وہ ان کو سپورٹ نہیں کر پا رہے، تو ایمان رکھتی ہوں اور دعا بھی کرتی ہوں کہ اس پروگرام کے طفیل جب یہ پروگرام آپ تک پہنچے تو آپ انہیں انکریج کریں، انہیں حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے تاکہ وہ بھی خدمت میں آئیں اور خداوند یسوع مسیح کی اچھے شاگردوں میں شامل ہو سکیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، پھر ملیں گے اسی وقت اسی جگہ، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔